الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعۃ المبارک میں جس موضوعی سخن پہ لب کشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے فتح مکہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ مجھے شرح صدر کے ساتھ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے، پھر ہم سب کو سمجھنے اور سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب دین اسلام اور مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کی بنیادیں مستحکم ہوئیں اور ہر طرح سے اللہ نے اپنے محبوب کے یاروں حضرات صحابہ کرام کا امتحان لیا، ہر طرح سے انہیں آزمایا،
ان کے دل کا امتحان لیا، اور اس امتحان میں جب وہ کامیاب ہو گئے اور جب کافروں کی طرف سے ہر طرح سے وہ آزمائے گئے، ستائے گئے، گھر بار سے نکالے گئے، مارے گئے، سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی صحابہ کرام اپنے ایمان پہ ڈٹے رہے، اپنے ایمان پہ جمے رہے، اپنے دین پہ قائم رہے، متزلزل نہ ہوئے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ حضور کے یاروں، حضور کے صحابہ اور ان مسلمانوں کی دینی بنیادیں مستحکم ہو گئی ہیں، کافروں کے آزمانے کے باوجود بھی، مارنے کے باوجود بھی، اسلام کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود بھی یہ اپنی جگہ پہ اسی انداز میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک انچ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے، تو اللہ جل شانہ نے اس وقت یہ چاہا کہ میرا وہ محبوب پیغمبر جسے مکہ مکرمہ سے نکالا گیا تھا، میرا وہ محبوب پیغمبر جسے مکہ سے ہجرت پہ مجبور کیا گیا تھا، میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ کرام جنہیں میری وجہ سے، میرے دین کی وجہ سے، میرے راستے میں انہیں مارا گیا تھا، پھر گھر سے نکالا گیا تھا، تو اللہ رب العزت نے ہجرت کے 8ویں سال یہ چاہا کہ میرا محبوب اور اس کے صحابہ فاتح بن کر اسی مکہ میں دوبارہ جلوہ افروز ہوں جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا۔ تو اللہ نے اس کا سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑا محرک اور سب سے بڑا باعث خود مکہ کے قریشیوں کو بنا دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ صلح حدیبیہ میں جب صلح لکھی جا رہی تھی، ایک شرط یہ بھی لکھی گئی تھی کہ دونوں فریقین، حضور اور قریش، ان دونوں کے ساتھ دیگر قبائل والے جو بھی ملنا چاہتے ہیں، جو بھی ان کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، جو بھی ان کے ساتھ حلیفانہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ آزاد ہوں گے۔ مکہ میں 2 بڑے قبیلے تھے، ایک کا نام قبیلہ بنو بکر تھا، دوسرے کا نام قبیلہ بنو خزاعہ تھا۔ ان دونوں میں زمانہ جاہلیت میں آپس میں اختلافات تھے، لڑائی جھگڑے تھے، ان کی آپس میں جنگیں ہوا کرتی تھی۔ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں بنو بکر کا قبیلہ قریش کی ٹیم میں شامل ہو گیا، بنو خزاعہ کا قبیلہ محمد الرسول اللہ کے کیمپ میں چلا آ گیا تھا۔ چنانچہ اب معاہدے کی روح سے قریشیوں کے اوپر یہ پابندی تھی کہ وہ بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پہ حملہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ہوا یوں کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ رات کا وقت تھا، ایک پانی کا چشمہ تھا جس کا نام وتیر تھا، اس وتیر کے پاس بنو خزاعہ والے رات کو لیٹے ہوئے تھے۔ قبیلہ بنو بکر والوں نے رات کو شبخون مارا، رات کو حملہ کر دیا، اور مکہ کے قریشیوں نے بھی چھپ چھپ کے ان کا ساتھ دیا اور رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھایا کہ رات کا وقت ہے، محمد الرسول اللہ کو کیسے علم ہوگا کہ قریشی بھی بنو بکر کے ساتھ مل کر ہمارے حلیف، ہمارے دوستوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے بنو خزاعہ پر، تو محمد الرسول اللہ کو علم نہیں ہوگا۔ چنانچہ حملہ بنو بکر نے کیا، قریش ساتھ ملے اور رات کی تاریکی میں بنو خزاعہ والوں کا خون بہایا۔ وہ بیچارے مجبور ہوئے، وہ پیچھے ہٹتے گئے یہاں تک کہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں داخل ہو گئے۔ لیکن ان بدماشوں نے کہا ان کو اس اللہ کے گھر میں بھی نہیں چھوڑنا، مارنا ہے۔ اللہ کے گھر میں بنو خزاعہ والوں کا خون بہ گیا۔ جو کسی کے گھر میں پناہ لیتا، یہ گھر کی دیواروں کو پھلانگ کر بنو خزاعہ والوں کو گھر کے اندر ہی مار دیا کرتے تھے۔ جب یہ معاملہ ہو گیا، بنو خزاعہ کا ایک سردار ہے
جس کا نام عمر بن سالم الخزائی ہے، وہ 40 آدمیوں کا وفد اور جرگہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنا دکھڑا سنایا، اپنی فریاد سنائی اور کہا اللہ کے نبی ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، اور اس ظلم میں قریشی بھی شریک ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے، اب انہوں نے ہمارے دشمن کا ساتھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی ہم آپ کے دوست ہیں، آپ کے حلیف ہیں، آپ کے کیمپ والے ہیں، آپ کی ٹیم والے ہیں، ہمارے بڑے بھی صدیوں کے سے آپ کے ساتھ ان کے رشتے ناتے ہیں، آپ کے ساتھ دوستی کا تعلق ہے، ہم نے بھی آپ کے ساتھ حلیفانہ معاہدہ کیا ہے، ہمارے زخموں پہ مرہم رکھیے، ہمارا بدلہ لے لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرگے والوں کے اس درد کو سنا، ان کے اس غم کو سنا اور کہا تمہاری ضرور مدد کی جائے گی، تمہاری ضرور مدد کی جائے گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی تحقیق کرنے کے لیے کہ آیا ایسا ہی ہوا ہے جیسے یہ بیان کر رہے ہیں یا معاملہ کچھ اور ہے، تو معاملات کی تحقیق کرنے کے لیے، اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ نے اپنے قاصد کو قریش کے پاس بھیجا اور اسے یہ ہدایت کی کہ آپ نے قریش والوں سے اس بارے میں پوچھنا ہے کہ آیا آپ نے بنو بکر والوں کا ساتھ دیا ہے جیسے بنو خزاعہ والوں کا آپ کے اوپر دعویٰ ہے یا نہیں؟ جب گئے حالات سے یہ پتہ چلا کہ واقعی قریشی بھی مجرم ہے اور انہوں نے بھی رات کی تاریکی میں بنو خزاعہ والوں کے اوپر حملہ کیا ہے، تو حضور نے اپنے قاصد کو پھر یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جب معلوم ہو جائے کہ یہ مجرم ہے تو ان کے سامنے 3 صورتیں رکھنی ہیں، 3 آپشن رکھنے ہیں۔ یا تو یہ کہ پہلی صورت یہ ہے، ان سے کہنا ہے آپ نے معاہدہ توڑا ہے، آپ نے وعدہ خلافی کی ہے، اس طرح کرو بنو خزاعہ کے جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی دیت دو، پہلی صورت۔ نمبر 2، بنو بکر کی جس شاخ نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا ہے تو آپ نے بنو بکر کا بائیکاٹ کرنا ہے، ان سے اپنا حلیفانہ تعلق توڑ دینا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے اگر یہ دونوں باتیں، دونوں صورتیں منظور نہیں ہیں تو پھر اس طرح کرو ہمارا اور آپ کا جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہے اس معاہدے سے دستبردار ہو جاؤ، اس معاہدے کو فسخ کر دو، اس معاہدے کو ختم کر دو۔ تو حضور نے اپنے صحابی کو بھیجا اور 3 صورتیں ان کے سامنے رکھنے کی ہدایت کی۔ پہلی صورت کہ قریشیوں اس طرح کرو کہ بنو خزاعہ کے مقتولین کی دیت دو، خون بہا دے دو کیونکہ تم نے جرم کیا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے بنو بکر کی اس شاخ کا بائیکاٹ کرنا ہے جس نے یہ شرارت کی ہے اور رات کو بنو خزاعہ کے مظلوموں پہ حملہ کیا ہے، تو آپ نے اس ظالم کا ساتھ چھوڑنا ہے۔ اور اگر یہ دونوں باتیں منظور نہیں ہیں تو تیسری بات یہ ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کے مابین جو معاہدہ ہے اس معاہدے کو، صلح حدیبیہ کو فسخ کر دو۔ جب قاصد نے یہ تینوں صورتیں، تینوں آپشن سامنے رکھے تو جو نوجوان تھے قریش کے وہ غصے میں آ گئے، تیش میں آ گئے، کہنے لگے ہم برابر کی بات کریں گے، ہم اپنے مونڈے کو کیوں جھکائیں ان کے لیے، ہمیں یہ تیسری بات پسند ہے، ہمارا اور آپ کا معاہدہ، صلح حدیبیہ والا معاہدہ ختم ہے، فسخ ہے۔ جذبات میں فیصلہ کر لیا، قاصد واپس آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کارگزاری سنا دی کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ رسول اللہ نے ادھر اعلان کر دیا اپنے مظلوم ساتھیوں کا بدلہ لینے کے لیے مکہ کے اوپر ہم نے حملہ کرنا ہے، مکہ شہر کو فتح کرنا ہے، کیونکہ اب معاہدے کی روح سے اب حملہ کرنا ان کے اوپر حرام نہیں تھا،
کیونکہ معاہدے کو قریش نے ختم کیا ہے، صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی قریش نے کی ہے، اب حملہ کرنا ٹھیک تھا۔ رسول اللہ نے ادھر یہ حکم ارشاد فرمایا تیاری کر لو، اور ساتھ یہ بھی کہا یہ بات راز میں رکھنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو مخبر ہماری خبر پہنچا دے اور دشمن کی ایجنسی کو کہیں ہماری اس سکیم کا پتہ نہ چل جائے، اس لیے کسی کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کرنا۔ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگی، اللہ ہم مکہ مکرمہ پہ حملہ کرنے کے لیے شہر مکہ کے اوپر اس طور پہ داخل ہونا چاہتے ہیں کہ کفار کو علم نہ ہو اور ہم اچانک ان کے سروں پہ آ کے کھڑے ہو جائیں، یا اللہ ہماری امداد فرما۔ ادھر یہ ہدایات حضور نے دی، ادھر ابو سفیان اور اس جیسے جو جہاندیدہ اور سمجھدار لوگ تھے انہوں نے سر جوڑ لیا اور کہنے لگے کہ یہ ہمارے نوجوانوں تھے تو معاملہ خراب کر دیا ہے، معاہدہ ختم کر دیا ہے، اب ہماری خیر نہیں ہے، اب ہم محمد الرسول اللہ اور اس کے صحابہ سے کیسے بچیں گے؟ چنانچہ بڑے نادم ہوئے، بڑے پچھتائے، اور پھر بالآخر ابو سفیان کو قرار نہ آیا، چین نہ آیا، آرام سے نہ بیٹھ سکے، گھوڑے پہ بیٹھے سیدھا مکہ سے مدینہ منورہ آئے۔ سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ ام حبیبہ کون ہے مسلمانوں؟ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، حضور کی زوجہ محترمہ ہے، اور میری اور آپ کی سارے مومنوں کی ماں ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ابو سفیان آ گئے۔ ابو سفیان جو اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے، بیٹی کی نگاہ اپنے باپ ابو سفیان پہ پڑ گئی۔ ام حبیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھے ہوئے بستر کو لپیٹ دیا، سائڈ پہ رکھ دیا، پھر اپنے باپ کو بٹھایا۔ باپ حیران ہو گیا، کہنے لگا او میری بیٹی، او میری بیٹی، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بستر میرے قابل نہیں ہے، یا میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس بستر پہ بیٹھ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، میری اور آپ کی ساری مومنوں کی ماں ام حبیبہ نے وہ عاشقانہ جواب دیا، وہ پیارا جواب دیا، کہنے لگی آپ مشرک ہو، آپ پلید ہو، آپ نجس ہو۔ مشرک گندا ہوتا ہے، مشرک پلید ہوتا ہے، آپ اس قابل نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ کے پاک بستر پہ بیٹھ جائیں۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف محمد الرسول اللہ ہے، محبت اسی کا نام ہے۔ ایک طرف باپ کھڑا ہے، دوسری طرف نبی کا طریقہ ہے، نبی کی ذات ہے۔ باپ کو محمد الرسول اللہ کے لیے، محبوب پیغمبر کے لیے چھوڑنا، یہ صحابہ کرام اور صحابیات کی سنت ہے۔ تو ابو سفیان نے سوال کیا، کہا بیٹی ہم سے بچھڑنے کے بعد تو بہت بدل گئی ہے نا؟ ام حبیبہ نے پھر بہت ہی کرارا جواب دیا، کہنے لگی اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہم شرک اور کفر اور بت پرستی کی تاریکی سے نکل کر اسلام کے روشن مینار کے نیچے کھڑے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم محمد رسول اللہ کے غلام بن گئے ہیں۔ تعجب ہے، آپ جیسا سردار، آپ جیسا سمجھدار، آپ جیسا دانا، آپ جیسا عقلمند آدمی، وہ ابھی تک کفر کی تاریکی میں ٹھوکریں کھا رہا ہے، در بدر خاک بسر پھر رہا ہے، ایمان سے محروم ہے۔ بیٹی کا یہ جواب سنا، گھر سے اٹھے، وہاں سے کہا حضور کہاں ہے؟ حضور کے پاس پہنچ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بات رکھی، کہنے لگے کہ ہمارے نوجوانوں نے جذبات میں آ کر صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کیا ہے، میں تجدید معاہدہ کے لیے آیا ہوں، اثر نو دوبارہ معاہدہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو کوئی جواب نہ دیا، نہ ہاں میں نہ نہ میں،
نا امید ہو کہ یہاں سے اٹھا، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گیا۔ ابوبکر صدیق کے سامنے پھر اپنا رونا دھونا شروع کر دیا، کہا میں تجدید معاہدہ کے لیے آیا ہوں، آپ میری سفارش کر دے رسول اللہ کے سامنے کہ دوبارہ معاہدے کو اثر نو نیا معاہدہ کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ وہاں سے اٹھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیرتی انسان ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے لیے بڑے سخت تھے۔ جو ہی ابو سفیان کو دیکھا کہنے لگے، وہ ابو سفیان کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے عمر ایک کام لے کے آپ کے پاس آئے ہوں، آپ ہی کر سکتے ہو۔ حضرت عمر نے کہا آپ کا مجھ سے کیا کام؟ کہا یوں کرو، حضور سے ہماری درخواست کیجئے کہ اس معاہدے کو نوجوانوں نے فسخ کیا ہے، ہمیں علم نہیں تھا، ہم دوبارہ معاہدے کی تجدید کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر نے یہ جملہ سنا، رنگ سرخ ہو گیا، کہنے لگے اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن، میرے گھر سے یہاں سے دفع ہو جا، اگر روئی زمین پہ سارے مسلمان ختم ہو جائیں، میں ایک عمر زندہ رہا، میں جب تک زندہ رہا میں تم سے جہاد کرتا رہوں گا۔ یہ بات تو دور کی بات ہے کہ میں تیری درخواست حضور کے سامنے لے کر جاؤں۔ یہاں سے بھی ابو سفیان نا امید ہو کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنی زوجہ محترمہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے حضرت حسن کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں ابو سفیان آ لپکا۔ ابو سفیان نے دیکھا کہ حضور کی چہیتی بیٹی ہے، فاطمہ ہے، نواسوں میں سے پیارا نواسا حضرت حسن ہے، تو کہنے لگے او فاطمہ بنت محمد، تو میری بھتیجی ہے نا، ایک کام لے کے میں آیا ہوں اور وہ کام آپ ہی کر سکتی ہو، بلکہ اس چھوٹے معصوم کو اشارہ کر دو، یہ جا کے محمد رسول اللہ کے سامنے اشارہ کر کے یہ بتا دے کہ ہم نے معاہدے کی تجدید کر دی ہے اور ہم نے ان کو امن دے دیا ہے۔ اشارہ کر کے بتائے، زبان سے بھی نہ بتائے، اشارے سے بتائے کہ معاہدہ میں نے نیا کیا ہے، میں نے قریشیوں کو پناہ دی ہے، میں نے ان کو امان دی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا کہ ابو سفیان، حسن تو ابھی بچہ ہے، یہ بچوں کی باتیں تھوڑی ہی ہیں، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ کی منشا، رسول اللہ کی مرضی کے خلاف کون بات کر سکتا ہے؟ یہاں سے بھی نا امید ہوا۔ جاتے جاتے جب حضرت علی نے دیکھا کہ ابو سفیان بڑے کرب میں ہے، بڑا بے چین ہے، بڑی مصیبت میں پھنسا ہے، حضرت علی نے ابو سفیان سے جاتے ہوئے ایک جملہ کہا آپ بڑے پریشان ہو نا؟ کہا جی ہاں میں بڑا پریشان ہوں۔ کہا آپ کی پریشانی کا حل میرے پاس ہے، بتاؤں میں؟ کہا کیا حل ہے؟ فرمایا ایسا کرو، مسجد نبوی میں جاؤ، نماز کے بعد کھڑے ہو جاؤ، سب کے سامنے اعلان کر دو کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں اور اس معاہدے کی تجدید کرنا چاہتا ہوں، میں بھیک مانگتا ہوں کہ اس معاہدے کو اثر نو تازہ کرتے ہیں۔ ابو سفیان کا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا تھا۔ حضرت علی در حقیقت اسے مزید ذلیل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اسلام کا دشمن تھا اس وقت، بعد میں حضور کا صحابی بنا ہے اور رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ میں ان کا شمار ہوا ہے۔ وہ بات انشاءاللہ آج کے ہمارے اس خطاب میں آ جائے گی۔ چنانچہ مسجد میں گیا، یوں ہی اس نے ساری بات کر دی، کہا میں آیا ہوں اور معاہدے کی تجدید کا اعلان کرتا ہوں، اور یہاں سے واپس چلا گیا۔ جب گیا سب کے سامنے کارگزاری سنائی، سب نے کہا اوے پاگل، تو نے نہ معاہدہ کیا ہے، نہ انہوں نے صاف انکار کیا ہے، نہ صاف اقرار کیا ہے، علی نے تو تیرے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کیا ہے اور تجھے سمجھ ہی نہیں آئی، تجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ اب یہ بیچارے ادھر پریشان، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ چڑھائی کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ راز میں اس بات کو رکھنا ہے
کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن ہوا یوں، حضور کے ایک صحابی تھے جس کا نام حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضور اور اس کے صحابہ مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے لشکر لے کے جا رہے ہیں، اور اس کا یقین اور یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے مکہ فتح کرنے کا، مکہ فتح ہونے کا وعدہ بھی کیا ہے، اور ہرگز مکہ فتح ہوگا اور کافروں کو شکست ملے گی۔ تو اس نے ایک خط لکھا، اور وہ خط مکہ کے سرداروں کے نام تھا۔ خط میں یہ لکھا کہ یہ خط ہے حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے مکہ کے سرداروں کے نام، ابو سفیان، اکرامہ بن ابی جہل وغیرہ کے نام، اور اس میں لکھا تھا کہ محمد الرسول اللہ ایک لشکر جرار لے کے، ایک ایسا لشکر لے کے آئے ہیں جیسے سیلاب آتا ہے، سیلاب تنکوں کو بہا کے لے جاتا ہے، وہ لشکر تمہیں بہا کے لے جائے گا۔ اور آگے لکھا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بھی آ گئے تو اللہ رب العزت ضرور اس کی مدد کرے گا اور اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ یہ خط لکھ دیا، ادھر یہ خط لکھا اور ایک عورت کو دیا۔ اس عورت نے اس خط کو اپنے بالوں کے گچھے میں چھپایا اور وہیں سے نکلی مکہ کی طرف۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع مل گئی کہ حاطب بن ابی بلتع نے خط لکھا ہے، راز افشا ہو گیا ہے، اور خط ایک عورت لے کے جا رہی ہے اور فلاں جگہ تک وہ پہنچنے والی ہے۔ رسول اللہ نے فوراً ہی اپنے 3 یاروں کو بلایا، ایک کا نام علی ہے، دوسرے کا نام زبیر ہے، تیسرے کا نام مقداد ہے۔ تینوں کو بلایا اور کہا میرے یارو، معاملہ یوں ہو گیا، ہمارا راز افشا ہو گیا، اس طرح کرو، یہاں سے تیزی سے جاؤ، روضہ خاخ ایک جگہ ہے، فرمایا روضہ خاخ کے پاس تمہیں ایک عورت ملے گی، اس عورت کو وہاں اپنے گرفتار کرنا ہے، اسے پکڑنا ہے، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط لے کر آنا ہے۔ حضرت علی، زبیر، مقداد تینوں اپنی سواریوں پہ دوڑتے ہوئے تیزی سے روضہ خاخ میں پہنچ گئے۔ تینوں حضرات تیزی سے دوڑے اور روضہ خاخ پہنچے۔ جب حضرت علی، مقداد، زبیر رضی اللہ تعالی عنہم تینوں روضہ خاخ میں پہنچے، وہی جگہ جو حضور نے بتائی تھی وہیں پہ وہ عورت مل گئی۔ عورت کو انہوں نے پکڑ لیا، کہا آپ کے پاس جو خط ہے وہ نکالو۔ عورت کہنے لگی میرے پاس کوئی خط مت نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہے۔ کہا نہیں۔ حضرت علی کہنے لگے اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، میرے محبوب نے بتایا ہے تیرے پاس وہ خط ہے، نکالو۔ نہیں نکالو گی، ہم تجھے ننگا کر لیں گے، تیرے جامہ کی تلاشی لے لیں گے، خط ہم نے نکالنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا حضور کی بات جھوٹی نکلے، تیرے پاس خط ضرور ہے۔ عورت جب مجبور ہو گئی نا، اس نے ان سے عرض کی، کہا تم ذرا مجھ سے اپنا رخ پھیر لو، دوسری طرف دیکھو۔ پھر اس نے اپنے کپڑوں سے اس خط کو نکالا، بعض کہتے ہیں کپڑوں سے نکالا، بعض کہتے ہیں بالوں کے گچھے سے نکالا، اور اس خط نکال لیا، حضرت علی کو دیا۔ حضرت علی نے اس خط کو لیا، واپس آ گئے۔ حضور نبی کریم نے جب خط پڑھا، خط کی تحریر کو پڑھا، فوراً ہی فیصلہ نہیں کیا، آپ نے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا حاطب تو نے یہ کام کیوں کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جواب دینا چاہا، اتنے میں حضرت عمر بول پڑے اللہ کے نبی مجھے اجازت دو، اس منافق کی گردن مارتا ہوں میں، اس نے ہمارے راز کو افشا کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا عمر ذرا صبر کر، اس کی بات، اس کی موقف کو ابھی ہم سنتے ہیں پھر فیصلہ کریں گے۔ حاطب بن ابی بلتع کہنے لگے اللہ کے نبی میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے۔ فرمایا میں مرتد بھی نہیں ہوا، مجھے اسلام سے نفرت بھی نہیں ہے، میں سچا مومن ہوں، سچا مسلمان ہوں۔ رہی یہ بات میں نے یہ خط کیوں لکھا، یہ راز کیوں افشا کیا، فرمایا اللہ کے نبی مجھے یقین ہے
کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مکہ فتح ہوگا اور مکہ فتح ہوگا، اور میرا یہ خط لکھنا یہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا، ہاں میرا فائدہ ہے اس میں نے اس نیت سے یہ خط لکھا ہے کہ مکہ میں میرے بال بچے ہیں، ان سب لوگوں کے بھی کسی کے بچے وہاں رہ گئے ہیں، لیکن ان کی رشتہ داریاں ہیں، اس رشتہ داری کا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے مکہ کے کافر ان کے بال بچوں کو کچھ کہہ نہیں سکتے، مار نہیں سکتے۔ میرا وہاں پہ بچوں کے علاوہ نہ خاندان والے ہیں، نہ قبیلے والے ہیں، نہ برادری والے ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے۔ میں نے خط اس لیے لکھا کہ قریشیوں پہ میرا ایک احسان ہو جائے، اور اس احسان کی وجہ سے وہ میرے بال بچوں کو تکلیف نہ دیں۔ جب موقف کو سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاتب نے سچ کہا ہے، اور فرمایا عمر آپ جو کہہ رہے اس کی گردن مار دوں، فرمایا عمر تجھے علم نہیں ہے، حاتب بن ابی بلتا تو بدری صحابہ میں سے ہے، یہ ان صحابہ میں سے جس نے غزوہ بدر میں حصہ لیا ہے، یہ تو میرا وہ صحابی ہے جس نے مصر کی طرف جب میں نے خط لکھا مصر کے حکمران مکوکس کو، یہ میرا سفیر بن کے گیا ہے۔ فرمایا عمر آپ کو پتہ نہیں ہے اللہ نے بدر والوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اللہ نے تو یہ کہا ہے اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو کچھ کرو تم سے پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے تو بدر والوں کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان کر دیا ہے، اللہ نے تو ان کے لیے یہ اعلان کیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا ہے، یہ مومن ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کے علم میں تھا حاتب سے یوں ہوگا، یہ غلطی ہوگی، اللہ کے علم میں تھا، اس کے باوجود اللہ نے پہلے سے اعلان کیا ہے، تو یہ بخشے بخشائے گئے ہیں، اس لیے یہ منافق نہیں ہے۔ جلد بازی مت کیجئے، جلد بازی مت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے اے اللہ کے رسول آپ خوب جانتے ہیں اور آپ تو اللہ کی خوب جانتے ہیں، ہمیں کسی بات کا علم نہیں ہے، ہمیں کسی بات کا علم نہیں ہے۔ اس واقعے سے مجھے اور آپ کو بھی ایک سبق مل رہا ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ وہ یہ اڑتی باتوں پہ یقین نہ کیجئے، اور اگر آپ کے پاس کوئی آدمی کسی کے بارے میں کوئی بات لے کر آئے تو آپ نے جذبات میں آ کر، جلد بازی میں آ کر فوراً ہی فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ صبر کرنا ہے، دوسرے کے موقف کو سننا ہے، دوسرے کی بات کو سننا ہے، یہی سیرت کا پیغام ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کے آ جائے، فرمایا فتبینوا، خوب تحقیق کر لیا کرو، تحقیق نہ کرو گے غلط فہمی کی وجہ سے بسا اوقات بے گناہ آدمی کی جان آپ لے لو گے، بے گناہ آدمی کی جان لے لو گے۔ رسول اللہ نے حاتب بن ابی بلتا کے اتنے بڑے اقدام کے بارے میں بھی جلد بازی سے کام نہیں لیا، صبر کیا، حاتب بن ابی بلتا کے موقف کو سنا۔ اگر فوراً ہی حضرت عمر کی بات مان لی جاتی، حاتب بن ابی بلتا کی گردن اڑا دی جاتی، ایک بے گناہ انسان کی جان چلی جاتی۔ آج ہمارے معاشرے میں جو تلخیاں ہیں، ہمارے گھرانوں میں جو پریشانیاں بے چینیاں ہیں، جو اختلافات انتشار ہیں، جو انارکی ہے، جو فسادات ہیں، جو بدامنی ہے، جو ایک دوسرے کے لیے دل میں کینہ بغض ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں حسد کے انگارے جل رہے ہیں، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگ سنی سنائی باتوں پہ بہت یقین کرنے والے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک آدمی نے کوئی بات کہی نہیں ہوتی، دو دوستوں، دو بھائیوں، دو بہنوں، دو خیرخواہوں کے درمیان منافق آدمی آ کر کبھی دراڑ ڈالتا ہے، اس کے لیے لگائی بجائی کرتا ہے، ایک سے بات لیتا ہے، بات کچھ ہوتی ہے،
مرچ مثالیں ڈال کر دوسرے کے کان بھرتا ہے، دوسرا بھی جذبات میں آ کر سیرت کے اس پیغام کو سمجھتا نہیں ہے کہ میں بھی اس سے پوچھ لوں، یار آپ نے یہ بات میرے بارے میں کہی ہے نہیں کہی؟ کہی ہے تو کیوں کہی ہے؟ کس سیاق و سباق میں کہی ہے؟ آپ کا مطلب اور مدعا کیا تھا؟ اگر ایسی بات ہو جائے ہم اصل آدمی سے رابطہ کر کے معاملات کی تحقیق کریں گے تو بہت سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ آج جب مرد گھروں میں آتے ہیں تو عام طور پہ عورتوں نے ایک رجسٹر کھولا ہوا ہوتا ہے ہر گھر میں، وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے فلاں نے یہ بات کی ہمارے بارے میں، تیری بہن نے یوں کہا، تیرے بھائی نے یوں کہا، تیرے باپ نے یوں کہا، تیری ماں نے یوں کہا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ اب اس بیچارے کو علم ہی نہیں ہے جس کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے۔ در حقیقت کسی تیسرے نے اس آدمی کی بیوی کے کان بھرے کہ تیرے بارے میں فلاں یوں کہہ رہا ہے، فلاں یوں کہہ رہا ہے، فلاں یوں کہہ رہا ہے۔ ادھر یہ مرد بھی دن کا تھکا ہارا، دماغ معاف، یہ اٹھتا ہے فوراً بھائی کے پاس جاتا ہے، پوچھتے نہیں ہے بھائی، آرام سے بیٹھتا نہیں ہے، نرم والے انداز میں، نرم لہجے میں حالات معلوم نہیں کرتا، بھائی تو نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کی، مجھے ایسی اطلاع ملی ہے، بلکہ ڈائریکٹ جا کے پہلے دو گالیاں دیتا ہے، تیری ایسی کی تیسی، تو نے میرے بارے میں یہ کہا ہے۔ ادھر سے وہ بھی بندوق اٹھاتا ہے، ادھر سے یہ اٹھاتا ہے، اس پہ قتل و قتال کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اس پہ ہماری فوت کی موت مرگ بند۔ اگر اندر سے یہ پردوں کو، منافقانہ پردوں کو ہٹا دیا جائے، معاملات کی تحقیق کی جائے، خدا کی قسم معاملہ کچھ نہیں ہوتا، بات کچھ نہیں ہوتی، لوگوں نے کچھ سے کچھ بنا لی ہوتی ہے۔ اسی لیے سیرت کا یہ پیغام ہے مسلمانوں، اگر آپ کے پاس کوئی خبر، کوئی اطلاع کسی آدمی کے بارے میں مل جائے کہ اس آدمی نے یہ کام کیا ہے یا اس نے یہ بات کہی ہے، فوراً بدلہ نہ لو، فوراً اس کا آپریشن نہ کرو، بلکہ اس آدمی سے اس کا موقف، اس بات کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ تحقیق ہم کریں گے، خدا کی قسم ہمارا معاشرہ جنت نظیر ہو جائے گا۔ بلا تحقیق، صرف غلط فہمی کی وجہ سے، بدگمانی کی وجہ سے ہم دوسروں کی جان لے لیتے ہیں، اور ایک جان نہیں جاتی، اس پہ ہزاروں جانیں چلی جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حاتب بن ابی بلتا کا موقف سنا، سننے کے بعد عمر جیسے عاشق صادق کی بات کو ٹھکرا دی، عمر تو بڑا غیرتی ضرور ہے لیکن حاتب بدری صحابی ہے، اور تجھے پتہ بھی ہے بدر والوں کو اللہ نے معاف کیا ہے، اور اس بیچارے نے جو کام کیا ہے اس کی نیت ٹھیک ہے۔ اس کی نیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ وہ نیت کیا تھی کہ میرے بال بچوں کے ساتھ وہ لوگ احسان کریں گے، میرے احسان کے بدلے میں ان کو ماریں گے نہیں، ان پہ ظلم و ستم نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب کو معاف کیا، لشکر والوں کو کہا یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کو لے کر رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو ہجرت کے 8ویں سال مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کی نفوس مقدسہ تھیں، اور آپ کی 2 ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ ایک کا نام حضرت ام سلمہ ہے، دوسرے کا نام حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما۔ ان دونوں کو رسول اللہ ساتھ لے کر گئے، روانہ ہوئے، چلتے گئے۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسافر آدمی کے لیے عام سفر ہو تو روزہ توڑنے کی رخصت ہے، اگر توڑنا چاہے توڑ سکتا ہے، طاقت ہے تو رکھنا بہتر ہے، افضل ہے، رکھ سکتا ہے افضل ہے، نہیں رکھ سکتا توڑے بعد میں قضا کرے، گنجائش اور رخصت ہے۔ لیکن جہاد زور اور طاقت کے بل بوتے پہ لڑا جاتا ہے،
पंज आजमाई होती है, रोजा रखेगा तो कुव्वत कम होगी। इसी रास्ते में जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर रोजा तोड़ दिया कि मेरे सहाबा किराम मुशक्कत में है, तकलीफ में है, सफर भी है, जिहाद का सफर है। हुजूर को देखा तो सारे सहाबा किराम ने भी रोजा तोड़ दिया। आगे गए, रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो कुफार के बड़े आदमी मिले। एक हुजूर का चचाजाद भाई है, अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब। अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब ये हुजूर का चचाजाद भाई है, और ये हुजूर का दूध के रिश्ते से रजाई भाई भी है। हज़रत हलीमा का दूध हुजूर ने भी पिया और हुजूर के इस चचाजाद ने भी पिया, और ये हुजूर का बचपन का दोस्त भी है। बचपन का दोस्त, रजाई भाई, चचाजाद भाई, तीन रिश्ते। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया तो अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब वो दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई, और ऐसा खतरनाक दुश्मन बना कि इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़े गुस्ताखाना अशार कहे, बड़ी हजों की, बड़ी बुराइयां बयान की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके गुस्ताखाना अशार का जवाब देने के लिए हजरत हसन बिन साबित को खड़ा किया। हसन, मेरे चचाजाद को जवाब दे दीजिए और मेरी गुस्ताही का बदला अशार की सूरत में इससे ले लीजिए। ये रास्ते में मिल गया, और इसके साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी का बेटा था, आतिका हुजूर की फूफी है, उसका बेटे का नाम है अब्दुल्ला बिन अबी उमैया। अब्दुल्ला बिन अबी उमैया दोनों मिले, और दोनों ने हुजूर नबी करीम की मिन्नत की, कहा अल्लाह के नबी, हम आपको नबी मानते हैं, हमें मुआफ कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जलाल की कैफियत में थे। हुजूर ने रुख अनवर को यूं फेर दिया, चेहरा फेर दिया, चेहरा फेरा। हुजूर की जोजा मोहतरमा हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उसी वक्त सिफारिश की, अल्लाह के नबी, आप तो करीम हैं, आपके अखलाक तो अजीम है, आप तो जान लेने वाले, दुश्मनों को मुआफ करने वाले, जो आपके दुश्मन है ये तो आपका खून है ना, ये एक आपका चचाजाद भाई है, आपका रजाई भाई है, आपका लंगोटिया बचपन का यार है, ये दूसरा आपकी फूफी की निशानी है, फूफी का बेटा है, मुआफ कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे सलमा, तुम्हें पता नहीं है इन्होंने मुझे कितनी तकलीफें दी हैं, ये एक ने मेरी शान में गुस्ताखी की है, ये फूफी के बेटे ने एक दिन मुझे यूं कहा था, ए मोहम्मद, अगर तू आसमान पे चढ़ के चला जाए, सीढ़ी पे चढ़ के चला जाए, कुरान वहां से लेके आ जाए, तेरे साथ चार फरिश्ते भी हों जो इसकी गवाही दे कि मोहम्मद बरहक नबी है, मैं फिर भी तुझे नबी नहीं मानूंगा। फरमाया ये इतने बदबख्त हैं। फरमाया उम्मे सलमा, तेरी सिफारिश को कबूल करता हूं, जाओ, मैंने माफ कर दिया, और इन दोनों के कलमा पढ़ने को तस्लीम कर दिया। दोनों ने रास्ते में कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुसलमानों, सीरत का सबक, सीरत का पैगाम फतह मक्का से यही मिल रहा है, मेरा और आपका नबी मुआफ करने वाला नबी है, दरगुजर करने वाला नबी है, अखलाकी करीमाना वाला नबी है, अखलाकी अजीमा वाला नबी है, सिला रहमी करने वाला नबी है, जोड़ने वाला नबी है। तभी तो इतने बड़े गुस्ताख को, इतनी बड़ी तकलीफ देने वाले दोनों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफ करके मुझे और आपको, क़यामत तक आने वाले इंसानों को एक पैगाम दिया है। मुआफ करना बड़े लोगों का काम है, बड़े जिगर गुर्दों वालों का काम है, बदला लेना कमजोर का काम है, बदला लेना कमजोर का काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे आगे रुखसत हुए। हुजूर को रास्ते ही में हुजूर के चचा हजरत अब्बास मिल गए। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहलो अयाल समेत
ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں، اور رسول اللہ مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں، راستے میں مل گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او چچا عباس، تو ہجرت کر کے میری طرف آ رہا ہے، میں مکہ فتح کرنے تیری طرف آ رہا ہوں۔ فرمایا، او عباس میرے چچا، جیسے نبیوں میں نبی آخری ہوں، اسی طرح ہجرت کرنے والوں میں سے تو مہاجر آخری ہے۔ تیرے بعد کوئی نیا مہاجر نہیں بنے گا، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں بنے گا۔ حضرت عباس نے اپنے بچوں کو آگے بھیجا، خود حضور کے لشکر میں ساتھ ہو کے وہیں سے پیچھے مڑے، مکہ فتح کرنے والے مجاہدوں میں شامل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے گئے، مختصر کر رہا ہوں، مکہ کے قریب پہنچ گئے۔ اہل مکہ چوکنا تھے، بیدار تھے کہ آج یا کل حضور کا لشکر آئے گا، اس لیے ان کے سردار مکہ کا پہرا دینے کے لیے ارد گرد گھوڑوں پہ چکر لگایا کرتے تھے۔ ابو سفیان پہرا دینے کے لیے مکہ کے ارد گرد گھوڑا دوڑا رہا ہے۔ حضور کے چوکیدار بڑے چوکنا، حضور کے فوجی بڑے الرٹ، انہوں نے پکڑ لیا ابو سفیان کو ایک جگہ پہ۔ اتنے میں حضرت عمر بھی قریب تھے، آئے، مارنے والے تھے۔ حضور کے چچا حضرت عباس نے ابو سفیان کی آواز کو سنا، پہچان لیا، کہا ابو سفیان میرے پیچھے دوڑو۔ وہ اس کے پیچھے دوڑے، اپنے سواری کے پیچھے بٹھایا اور آگے دوڑے حضور تک پہنچانے کے لیے کہ بچ جائیں اور کلمہ پڑھ لیں۔ جان لینا بڑا آسان ہے، لوگوں کے دلوں پہ محنت کر کے، ان کے دلوں پہ محنت کر کے ان کی اصلاح کرنا، اللہ سے ان کو قبول کروانا، یہ بڑا کام ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم کا خون ہے نا، اخلاق تو خاندان میں خون کے لحاظ سے منتقل ہوا کرتے ہیں، اس سے بڑی چیز پہ نظر ہوتی ہے۔ بڑا آدمی بڑے کام کرتا ہے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں، چھوٹی چھوٹی جو اختلافات میں نہیں الجھتا، جب کلمہ پڑے گا ہمارا بھائی بنے گا، چاہے اس نے جتنے نقصان ہمارے کیے ہوں۔ ابو سفیان کو حضرت عباس نے اپنے سواری پہ بٹھایا۔ حضرت عمر غصہ ہے، تلوار لیے پیچھے آ رہا ہے، لیکن بیچارہ پیادل ہے، اگر گھوڑے پہ ہوتا تو ابو سفیان کی جان چلی جاتی، کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا۔ حضرت عمر پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت عباس نے ابو سفیان کو دوڑا کے رسول اللہ کے پاس پہنچا دیا، اور ساتھ ہی ایک جملہ کہا، فرمایا میرے بھتیجے، آپ پہ میرے ماں باپ قربان، میں نے ابو سفیان کو پناہ دے دی، امن دے دیا۔ اور یاد رکھو، عرب لوگ وعدے کے بڑے پکے ہوا کرتے تھے، چھوٹا بچہ بھی مہمان کو گھر میں بٹھا دیتا، پھر اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت اپنے اوپر فرض سمجھتے تھے۔ حضور نے کہا ابو سفیان کو لے جاؤ، عباس اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، کل میرے سامنے پیش کرو۔ جب صبح کا وقت ہوا، ابو سفیان کو عباس لے کر حضور کے پاس آئے۔ حضور نے فرمایا، ابو سفیان، کیا ابھی تک تجھ میں یہ عقل نہیں آئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ توحید کی دعوت دی تو ابو سفیان کہنے لگے، آپ بڑے حلیم ہیں، کریم ہیں، بردبار ہیں، جلد بازی نہیں کرتے، آپ کے اخلاق بڑے کریمانہ ہیں۔ فرمایا، بالکل یہی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی معبود ہوتا آج مجھے بچا لیتا، آج مجھے ہے نہیں کوئی نا، آج مجھے پتہ چل گیا۔ حضور نے پھر دوسری بات کہی، فرمایا ابو سفیان، کیا ابھی تک تو یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں برحق نبی ہوں، میں سچا رسول ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ تو کہنے لگا کہ مجھے آج یقین ہو گیا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہو، آپ برحق نبی ہو۔ تو ابو سفیان اسی وقت کھڑا ہوا۔ حضرت عباس نے کہا، ابو سفیان جلدی کر، عمر پہنچ جائے گا تیری گردن مارنے، کلمہ پڑھ، ہمارا بھائی بن جا۔ فوراً ہی کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا، عمر آ گئے۔ حضور نے فرمایا، عمر یہ اسلام لا چکا ہے، ہمارا بھائی بن گیا ہے۔ عباس اس طرح کرو، اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، اب ہم مکہ شہر میں داخل ہوں گے، یہ ہماری شان و شوکت کو دیکھ لے، یہ میرے مجاہدوں کی ٹھاٹ باٹ کو دیکھ لے، یہ میرے مجاہدین کی جرأت و بہادری کو دیکھ لے، اس کو سمجھ آ جائے
کہ میں نبی ہوں یا بادشاہ ہوں؟ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں نبی ہوں، برحق نبی ہوں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے گئے پہاڑ کی چوٹی پہ، وہاں سے منظر دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے مختلف گروپ تشکیل دیے۔ ایک گروپ سے کہا آپ نے مکہ کی بالائی سائڈ سے انٹر ہونا ہے۔ حضرت خالد بن ولید سے کہا آپ نے مکہ کی نیچے والی سائڈ سے مکہ شہر میں داخل ہونا ہے، اور اپنے لیے ایک الگ راستہ نامینیٹ کیا کہ میں نے اس راستے سے جانا ہے۔ ہدایات ساتھ یہ دی کہ کسی کو بھی آپ نے مارنا نہیں ہے، کسی سے الجھنا نہیں ہے، کسی سے لڑنا نہیں ہے، خون خرابہ نہیں کرنا، آپ نے امن کے ساتھ شہر مکہ میں داخل ہونا ہے۔ قافلہ ایک گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا۔ ابو سفیان نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگا عباس تیرا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے۔ حضرت عباس کہنے لگا ابو سفیان تجھے غلط فہمی ہے، یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ نبی ہے، یہ نبی کی شان ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دستے میں خود ہیں، ساتھ مہاجرین اور انصار ہیں، نعرے تکبیر بلند ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے دیکھا ابو سفیان پہاڑ کی چوٹی پہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کو ذرا پیش دلانے کے لیے سعد بن عبادہ نے فوراً ایک جملہ کہا، الیوم یوم الملحمہ، آج خون خرابے جنگ کا دن ہے، آج تو خوب جنگ ہوگی نا، تستحل الکعبہ، اور آج کعبہ میں جنگ کرنا حلال ہو گیا ہے۔ یہ جملے کہے ابو سفیان اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے۔ ابو سفیان نے شکایت کی، دیکھو یہ سعد نے مجھے دیکھا اور مجھے جلانے کے لیے، مجھے سنانے کے لیے میرے اوپر نشتر چلائے اس نے، اور اس نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے، آج جنگ کا دن ہے۔ ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں، لڑائی کو کہتے ہیں، آج جنگ کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا سفیان، اے ابو سفیان، نہیں نہیں نہیں، اس نے جو بات کی ٹھیک نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج مہربانی کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان نئے مسلمان کی دلجوئی بھی کی، اور ساتھ سعد بن عبادہ جیسے پرانے عاشق صادق کی دلجوئی بھی کی۔ رسول اللہ کا یہ معجزہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ جیسے لیڈر کا معجزہ ہے کہ دونوں کے دلوں کو خوش کیا، دونوں کی دلجوئی کی۔ سعد کے ہاتھ سے جھنڈا لیا، سعد جھنڈا دو، اس کے بیٹے کے ہاتھ میں دیا، جھنڈا تیرے ہاتھ میں، اور سعد کہہ دیا کہ آج معافی کا دن ہے۔ جھنڈا لے کے بتا دیا سعد تو جذباتی ہے، بیٹے کو دے کے بتا دیا بیٹے کو اعزاز ملے گی، باپ ہی کا اعزاز ہوتا ہے، باپ ہی کا اعزاز ہوتا ہے۔ یوں یہ مکہ میں داخل ہوئے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہم رسول اللہ کی سیرت کا یہ حصہ، شہر مکہ کیسے فتح ہوا، شہر مکہ جنگ کے ساتھ فتح ہوا یا امن کے ساتھ فتح ہوا؟ میرا اور آپ کا پیغمبر امن و سلامتی ہے یا دہشت گرد ہے؟ آج غیر مسلم رسول اللہ کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، اسلام کو دہشت گرد مذہب سے تعبیر کر رہے ہیں، اور مسلمان کو دنیا میں دہشت گرد شو کر رہے ہیں۔ فتح مکہ کا یہ واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعے جب ہم پڑھائیں گے اور آپ اس میں سنیں گے، رسول اللہ نے ہر موقع پہ معافی کا اعلان کیا ہے اور کسی سے بدلہ نہیں لیا، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن و سلامتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔